بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو آج کا موضوع ہے سرد رات میں 100 کوڑے۔ حضرت سیدنا ابو بحر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا سعید بن کی محفل میں باقاعدگی سے شامل ہوا کرتا تھا، پھر چند دن میں حاضر نہ ہو سکا۔ جب دوبارہ آپ رحمت اللہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ نے پوچھا، تم اتنے دن کہاں تھے؟ میں نے کہا، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، بس اسی پریشانی میں چند دن حاضری کی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ پر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی تاکہ میں بھی جنازے میں شرکت کرتا؟ اس پر میں خاموش ہو گیا۔ جب میں نے رخصتی چاہی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، حضور میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو چند درہم ہی ہیں، مجھ جیسے غریب کی شادی کون کرائے گا؟ آپ رحمت اللہ فرمانے لگے، میں تیری شادی کراؤں گا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے عرض کیا، کیا آپ میری شادی کرائیں گے؟ فرمایا، ہاں میں تیری شادی کراؤں گا۔ پھر رحمت اللہ علیہ نے ہم دو ثنا بیان کی اور حضور پاک پر درود سلام بھیجا اور میری شادی اپنی بیٹی سے کرا دی۔ میں وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں اتنا خوش تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، مجھے کس سے اپنا قرضہ وصول کرنا ہے، اور اسی طرح آنے والے لمحات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر میں نے مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی اور پھر گھر کی طرف چلا آیا۔ میں گھر میں اکیلا ہی تھا۔ میں نے دسترخوان لگایا اور روٹی اور زیتون کا تیل دسترخوان پر رکھا۔ اچانک کھانا شروع ہی کیا تھا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ تو آواز آئی، میں سعید رحمت اللہ علیہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور سیدنا بن سعید رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اتنی دیر میں وہ اندر تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، آپ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ کہنے لگے، نہیں، تم اس کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہارے پاس آیا جائے۔ میں نے کہا، فرمائیے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، میں یہ ہرگز ناپسند کروں گا کہ تم شادی شدہ ہو کر اکیلے رہو۔ پھر ایک طرف ہٹے اور ان کے پیچھے ان کی لڑکی کھڑی تھی، اس کا ہاتھ پکڑا اور میرے کمرے میں چھوڑ آئے اور مجھے فرمایا، یہ تمہاری جوزہ ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد تشریف لے گئے۔ میں دروازے کے قریب گیا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ آپ چلے گئے، پھر کمرے میں واپس آیا تو اپنی جوزہ کو زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے جلدی سے دسترخوان اٹھایا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ پھر میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا اور پڑوسیوں کو آواز دینے لگا۔ جب سب جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا، حضرت سیدنا سعید رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے میری شادی کرا دی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ لوگوں نے بے یقینی سے پوچھا، سچ میں؟ میں نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے گھر جا کر دیکھ لو، ان کی بیٹی میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ سن کر سب میرے گھر آ گئے۔ جب میری والدہ کو خبر ملی تو وہ بھی فوراً آ گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، 3 دن تک میں اس کی اصلاح کر لوں، اس کے بعد تم اس سے ملنا۔ میں 3 دن انتظار کرتا رہا۔ چوتھے دن جب اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حسن و جمال کی شاہکار تھی، قرآن پاک کی حافظہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ جاننے والی، شوہر کے حقوق پہچاننے والی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا تھا، نہ تو حضرت سیدنا سعید بن میرے پاس آئے، نہ میں ہی حاضر ہو سکا۔ پھر میں ان کے پاس گیا۔ وہ بہت سارے لوگوں کے جھرمٹ میں جلوہ فرما تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد مجلس ختم ہونے تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب سب لوگ جا چکے اور میرے اور ان کے علاوہ کوئی نہ بچا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اس انسان کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا، حضور آپ کی بیٹی ایسی صفات کی حامل ہے کہ شاید کوئی دشمن ہی اسے ناپسند کرے۔ پھر میں جب گھر کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے مجھے 20,000 درہم دیے۔ میں انہیں لے کر گھر کی طرف چلا آیا۔ حضرت عبداللہ بن سلمان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بن سعید کی اسی صاحبزادی کے لیے خلیفہ عبدل بن ملک نے اپنے بیٹے ولید کی شادی کا پیغام بھیجا تھا۔
لیکن حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا تھا۔ عبد الملک نے ہر طرح کوشش کی کسی طرح آپ راضی ہو جائیں، لیکن آپ برابر انکار کرتے رہے۔ پھر وہ ظلم و ستم پر اتر آیا اور ایک سرد رات ظالم نے آپ کو 100 کوڑے مارے اور اون کا زبہ پہنا کر آپ پر ٹھنڈا پانی ڈلوایا۔ اللہ کی ان پر رحمت